للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ خلافت کی بات چل رہی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل میں پہلی امتوں میں خلافت کا لفظ اور اصطلاح جن معانی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے اس کا تھوڑا سا ذکر ہوا تھا۔ یہ تو خلافت تکوینی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کا نظام اللہ پاک نے انسان کے حوالے کیا ہے اور زمین کے تصرفات انسان کر رہا ہے، باقی کوئی مخلوق نہیں کر رہی۔ غائبانہ طور پہ فرشتے کر رہے ہیں اور ظاہری طور پہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ یہ خلافت کا ایک تکوینی خلافت ہے۔ خلافت ایک تشریع کہ اللہ پاک کے احکام کے نفاذ کا ڈیوٹی انبیاء کرام کی تھی۔ اس کو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ۔ یہ خلافت تشریعی ہے کہ زمین پر نسل انسانی پر اللہ رب العزت کے احکام پہنچانا بھی خلافت کی کرنا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ پہ اور ان کے شاید میں نے یہ حوالہ بھی دیا تھا کہ انبیاء کرام خود حکمران ہوتے تھے یا حکمران مقرر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا اور حضرت طالوت کا تذکرہ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو ایک مرحلے میں جالوت کی بالادستی کے خلاف جنگ لڑنا پڑی تو امیر مقرر کرنے کی درخواست کس سے کی؟ اللہ کی بات سنا ملکن مقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے پیغمبر نے آ کے مقرر کیا۔ اس کا اصولی مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات خود حاکم ہوتے تھے یا حاکم مقرر کرتے تھے۔ یہ تسلسل چل رہا۔ ماضی کا تسلسل ہمارے ہاں کیسے تبدیل ہوا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے نزدیک ہماری خلافت کی بیس ہو ہے۔ ہمارے یہاں جو خلافت ہے جس کو ہم خلافت کہتے ہیں اس کی بنیاد وہ حدیث ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی انہ لا نبی بعدی سیکون بعدی۔ یہ پوری خلافت کا نظام ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں انبیاء کرام سیاست کرتے ہیں۔ لفظی معنی کیا ہے؟ سیاست کرتے تھے۔ سیاسی ذمہ داریاں کس کے سپرد تھیں؟ انبیاء کرام۔ حکومت بھی، انتظام بھی، سیاست بھی، نظم بھی، قانون بھی، یہ ساری ذمہ داریاں کون کرتے تھے؟ کانت بنو اسرائیل تسوسهم بالواسطہ، براہ راست کریں یا بالواسطہ کریں وہ کرتے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، ایک نبی جاتا تو چلا جاتا، بلکہ ایک کی موجودگی میں دوسرا ہوتا۔ اگر تبدیلی آ گئی کہ لا نبی بعد، اب یہ سسٹم کیسے چلے؟ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ نظام کیسے چلے گا؟ بس یہ کوئی بعد خلافہ، میرے بعد خلافہ۔ اب یہ خلافت کا نظام ایک نئے آزاد خلافت، یعنی پہلے تو انبیاء کے تابع تھی، اب نبی تو کوئی ہے نہیں، اب قوانین کے تابع، اصول کے تابع، شخصیات ہو گئی تو مکمل ہو۔ اب یہ خلافت جو ہے نا، یہ ہمارا نظام کس پر ہے؟ خلافت بس یقول بعد ما تامرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پوچھا مفہوم بیعت الاول فالاول، خلیفہ کی بیعت کرو، پہلے کی پھر دوسرے کی پھر تیسرے، اور ان کے حقوق ادا کرو، یہ حضور نے کہا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، دو مرحلوں میں ذکر کروں گا۔ حضور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں۔ ہجرت کے مقاصد میں ایک مقصد ریاست قائم کرنا تھا۔ ریاست بھی خود مختار۔ آپ وہ مذاکرات پڑھے جو اوس اور خزرج کے ساتھ ہجرت سے پہلے 2 سال ہوتے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانی۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں بیعت ہوئی، قدرت تعالیٰ کرے۔ اس سے پہلے بنو عامر سے مذاکرات ہوئے، وہاں پہ بڑا قبیلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور جگہ کی تلاش میں تھے، مدینہ منورہ ہے، معلومات کی تلاش میں تھے، لمبا قصہ ہے۔ تو حضور تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ۔ تاریخ میں بڑا سوال ہے، مہاجر تھے، آج کی زبان میں ریفیوجیز، پناہ گزین۔ آج کی زبان میں کیا تھے؟ چند سو آدمی تھے، پناہ گزین تھے، مہاجر تھے، ٹھکانہ پکڑنے آئے تھے۔ آتے ہی ریاست بن گئی، حکومت بھی بن گئی۔ سال کے اندر حکومت بھی بن گئی، ریاست بھی بن گئی۔ ٹھیک ہے، یہ تاریخ کا ایک بڑا چند سو آدمی ہجرت کر کے آئے ہیں، آتے ہی ان کی ریاست بن گئی ہے اور مقامی لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کو، حضور کی سربراہی کو مقامی اوس اور خزرج نے تسلیم کیا۔ یہودیوں نے بھی تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ تینوں قبیلوں، بنو قینقاع نے، بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے۔ تو دستور لکھا گیا بغیر میثاق مدینہ کیا ہے؟ واحد ہے، یہ حکومت حضور کی ہوگی، یہود کا یہ حق ہوگا، فلاں کا یہ حق ہوگا۔ تو میثاق مدینہ پڑھا ہے کبھی؟ مطالعہ کیا ہے؟ دفعہ وار دستور ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کے اختیارات یہ ہے، ہمارے اختیارات یہ، آپ کے حکم یہ دستور ہے جو آتے ہی طے ہو گیا، نافذ ہو گیا۔ تو جی کیسے ہوا؟ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ چند سو آدمی ہجرت کر کے آئے علاقے میں، پورے علاقے پہ لڑائی بھی نہ لڑے رہے۔ یہ ریاست مدینہ حضور نے قبضہ کر کے بلائی ہے، لڑائی ہوئی ہے، کسی محلے پہ قبضہ کیا ہو بن کے۔ اس کے پیچھے 3 سال کے مذاکرات ہیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں، بیعت عقبہ ثانیہ میں، بیعت تو ہم پڑھتے ہیں، پیچھے مذاکرات نہیں پڑھتے۔ بیعت کسی معاہدے پر ہوئی تھی، وہ معاہدہ کیا تھا؟ گفتگو پر ہوئی تھی۔ صرف ایک واقعے کا حوالہ دوں گا، خفیہ مذاکرات ہیں، مینا کی غاروں میں ہو رہے ہیں، اوس اور خزرج کے ساتھ ہو رہے ہیں، مطلب کیا ہو رہے ہیں؟ حضور سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عبادہ بن صامت، یہ نقبا ہیں، ان سے مذاکرات کرے۔ حضور کے ساتھ عباس کی تھے، عباس سے اسلام بہت بعد میں قبول کیا ہے، لیکن حضور کے ساتھی مکہ مدینے کے ساتھی تھے۔ دونوں بھائیوں نے حضور کی مدد کی، ابو طالب نے بھی، مکے میں بھی عملاً حضور کے قبل تھے عباس۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے کچھ نہیں کرتا۔ یہاں ایک واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں، ہجرت کریں گے حضور، انصار کیا کریں گے؟ اس وقت انصار کا لقب نہیں تھا، اوس اور خزرج، آپ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ سعد بن معاذ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ تو عباس نے کہا رضی اللہ، بات کو ہوش سے بات کرو۔ عباس کہہ رہے ہیں سعد بن معاذ کو، ہجرت سے 1 سال پہلے مینا کے غار، خفیہ مذاکرات، بخاری کی روایت ہے،
فوج سے بات کرو، میرے بھتیجے کو تم لے جانا چاہتے یسرب، مطلب سمجھتے ہو؟ پوری عرب دنیا سے لڑائی ہے، قوم میں وزن ہے تو بات کرو، ورنہ چھوڑو، ہمیں حفاظت کے لیے کافی ہیں، میرے بھتیجے کو خراب نہ کرنا۔ عباس کہہ رہے کہ اس کو ساتھ دے کو آپ، میرے کلمہ تو 8 سال کے بعد پڑھا ہے، تو مکہ میں پڑھا ہے نا، 8 سال پہلے کہتے ہیں چچا بھتیجا بھی ہے، دوست بھی ہے، چچا بھتیجا ہم عمر ہوں کیا ہوتے ہیں؟ یا پکے دوست ہوتے ہیں یا پکے دشمن ہوتے ہیں۔ چچا بھتیجا ہم عمر ہوں یا کیا ہوتے ہیں؟ یا کیا ہوتے ہیں؟ شریف کا پکے دشمن۔ کیا عمر 2 سال کا فرق تھا؟ عباس سے کوئی پوچھتا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو کہتے ہیں بڑے وہ ہیں، 2 سال میں پہلے پیدا ہوا تھا۔ بڑے وہی ہیں لیکن 2 سال پہلے میں پیدا ہوا، 2 سال کا فرق چچا بھتیجا۔ عباس صاحب اپنے بات سے کہہ رہے ہیں، ہوش سے بات کر کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بھتیجے کو یہ سب بلا رہے، حاضر کر سکو گے، ساتھ دے سکو گے؟ عرب کے ہر قوم سے لڑائی ہوگی تمہاری، قوم میں وزن ہے؟ صاحب نے جواب دیا، بات کیا کہہ رہے ہو؟ سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں عرب کے ہر گھر سے لڑنا پڑے گا، محمد ہم تیار ہیں۔ یہ ایک مجلس کی بات میں نے سنائی ہے، 2 سال مذاکرات، 12 نقیب بھی مقرر تھے، وہ یاد ہے نقیب کیا تھے؟ 1 سال پہلے 12 نقیب مقرر، تم میرے نمائندے ہو۔ ان نمائندوں نے کیا کیا تھا؟ آ کر حلوہ بانٹا تھا، پورے علاقے میں محنت کی، گراؤنڈ ورک کیا، اس کے نتیجے میں حدود سیکھا ہے اور سب کچھ طے ہو چکا ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ یہودی بھی استقبال کے کھڑے ہیں، یہودی بھی حضور کے استقبال میں کھڑے ہیں، حضور جا کے بتایا آ گئے یار ہمارے سردار آ گئے۔ یہ بات حضور آئے سال کے اندر خلافت قائم ہو گئی، ریاست قائم ہو گئی، خلافت تو بات ہوئی۔ میرا سوال ہوتا ہے کہ یہ ریاست حضور نے قائم کی ہے کہ حضور کے ہجرت کے پہلے سال یہ ریاست تھی، مدینہ سے یمبو تک۔ یمبو کا نام سنا ہے؟ نقشے میں دیکھیں ذرا، یمبو اب بھی سعودیہ کی بندرگاہ ہے، پٹی ساحلی پٹی ہے، بحیرہ، بحیرہ کا مانا سمندری پٹی، سمندر کے ساحل پر مدینہ سے یمبو تک پٹی بنتی ہے۔ اور ایک لطیفہ اور سن رہے ہیں، تاریخ کو اور اپنی زبان میں بات کر دیا نا، حکومت اور ریاست کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، حضور نے آ کے ہلکا لفظ بول رہا ہوں، بخاری کی روایت پہلے یہ روایت سنا دیتا ہوں۔ ماحول کیا پورے عرب علاقے میں کوئی حکومت نہیں تھی، قبائل کا سسٹم تھا، پہلی حکومت یہ بنی ہے، لیکن حضور کے آنے سے پہلے ریاست اور حکومت کے قیام کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ پانی کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر سے پہلے کی بات ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے سردار تھے، یہ بات ہے حضور کی بات پوچھنے کے لیے گئے، راستے میں ایک مجلس لگی، عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا ہوا، جانتے ہیں عبداللہ بن ابی کو جانتے ہیں؟ وہ بیٹھا ابھی کلمہ نہیں پڑھا، بعد میں بھی نہیں پڑھا، لیکن ابھی نہیں پڑھا، پڑھا تو بعد میں بھی نہیں،
لیکن بھی نہیں پڑھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اسامہ راوی ہے زید بن حارثہ، تو جا رہے ہیں مجلس، حضور آپ مجلس سے کھانا بزرگوں تو اس کو بات سن لو ذرا، یہ حضور بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کسی کی مجلس کی، سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے کھڑے ہو کر بات کی، عبداللہ بن ابی نے یوں ناک پہ سوار رکھا، گدھے پر سوار ہو کر دھول اڑ رہی تھی، اور یہاں بندے کھڑے ہو کے چل، ہمارے ناک میں کیوں غبار اڑا رہا ہے؟ حضور کھڑے ہو گئے، اپنی دعوت دی، کہا بچے ٹھیک کرتے ہو گیا اپنے گھر میں کیا کرو، ہماری مجلس میں نہ آیا کرو۔ یہ عبداللہ بن ابی کا گھر میں بیٹھو، کوئی وہاں آئے آپ سنا، اچھی باتیں کرتے ہو گئے، یہاں آ کے سنانے کی کیا ضرورت؟ اس پر ایک اور عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن رواح، تو عبداللہ لڑ پڑے، عبداللہ ابن ابی نے حضور کو ٹوکا، عبداللہ ابن رواح کھڑے ہو کے پڑا، حضور تشریف لائیں گے، ہم سنیں گے، وہ کون روک کے دے رہے ہیں؟ ایسے ہوتا ہے، ہمارے سردار ہیں، حضور کیا شرط فرمائیے، کیا فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے روکتا ہوں، بڑی مشکل سے حضور نے ٹھنڈا کیا، گئے سعد بن عبادہ کے پاس، سعد بن عبادہ سردار تھے، عبداللہ بن ابی بھی خضر جی تھا، سعد بن عبادہ کے قبیلے کا تھا، حضور نے شکایت کی، کیا سعد الحمد للہ فعل ابو حباب، ابو حباب عبداللہ بن ابی کی کنیت تھی، ابو حباب نے کیا پتہ چلا تم؟ فیصلہ پتہ چل گیا، مجھے رپورٹ مل گئی ہے اس نے کیا کیا ہے، اگلی بات ذرا حوصلے سے سن رہا ہوں، یا پھر اس نے جو حماقت کیا کرتی تھی اس نے، آپ نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ یاد ہے، اس بحیرہ کے لوگ متفق ہو چکے تھے حکومت قائم کرنے پر، اہل هذه البحیرہ، یہ سمندری پٹی کی منزلہ سے جنبو، جہاں کے سارے لوگ متفق ہو گئے تھے ایک حکومت قائم کرنی ہے، اور حاکم کے طور پہ عبداللہ بن ابی کا انتخاب ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، صرف انتظار کر رہے ہیں تب رجوع ہو اور واسطے تاج پہنائیں یا سر بندی کریں، یہ مرحلہ باقی تھا کہ آپ تشریف لے آئے، اس کی حکومت گئی، یہ سعد بن عبادہ حضور سے کہہ رہے ہیں، اور بخاری کی روایت ہے، آپ یہ تو پتا ہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اہل هذه البحیرہ، اس پٹی کے لوگ متفق ہو چکے تھے کہ ایک حکومت قائم کرنی ہے، اور حکمران کے لیے کس کا انتخاب ہو گیا تھا؟ عبداللہ بن ابی کا، انتظار صرف اس کا تھا حالانکہ توجہ ہو اور یا صحابہ پگڑی باندھیں یا تاج پہنائیں، تاج پوشی باقی تھی، میں اس کا زبان آج کی زبان میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، انتخاب ہو گیا تھا، حلف اٹھانا تھا بھی اس نے اس کا بطور بادشاہ کے انتخاب ہو گیا تھا، حلف اٹھانا تھا کہ درمیان میں آپ تشریف لے آئے، اب وہ غصہ تو نکالے گا، اور ساری زندگی غصہ ہی نکالتا رہا، آپ سمجھ آئیے، عبداللہ بن ابی ساری زندگی کیا کرتا رہا؟ غصہ ہی نکالتا رہا، جس جان موقع میرا نکالا اس نے، پیچھے پس منظر کیا تھا، تو یہ ریاست کے قائم ہوئی ہے، ہوم ورک ہوا جو کسر باقی تھی وہ 12 نمائندوں نے سال پورا محنت کر کے گراؤنڈ ورک کیا ہوا تھا، حضور تشریف لے ریاست کا، حضور کو حکمران تسلیم ہو گئی، یہود نے بھی تسلیم کی، مسلمانوں نے بھی تسلیم کی، مشرکین نے بھی تسلیم کی، یہ ریاست جو اس وقت
بحیرہ پہ قائم ہوئی تھی نا، بحیرہ حضور کے وفات تک یہ کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ کیا جی کتنا عرصہ ہوا، کتنا عرصہ حضور رہے ہیں؟ ہجرت کے بعد کتنا سال رہے ہیں؟ 10 سال میں یہ ریاست کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ بحرین بھی اس میں تھا، یمن بھی اس میں تھا، نجران بھی اس میں تھا، نجد بھی اس میں تھا، حجاز تو تھا ہی، پورا جزیرۃ العرب لپیٹ میں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت سنبھالی تھی، چارج لیا تھا، مدینے کا چارج لیا تھا، جزیرۃ العرب کا لیا۔ 9 سال میں 10 سال میں پوری ریاست بنی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضور نے یہ ریاست جو قائم کی تھی، یہ کیسے قائم کر رہے تھے؟ اسباب کی دنیا میں علاقے کے لوگوں کو اعتماد کریں، مذاکرات لڑائی آج میں ہوئی ہیں، اگر بھی ہوئی ہے، لیکن مدینے کی ریاست قائم کرنے میں کوئی لڑائی نہیں۔ علاقے کے قبائل کو، لوگوں کو اعتماد میں لے کر ان کی مرضی سے بنائی ہے، اور بنی ہے تو پھیلی ہے۔ اب وہ تو دور انبیاء کا تو مکمل ہو گیا، حضور کے بعد اب کس جانب سے خلافت سیکون بعدی خلفاء، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، کون ہوگا؟ خلفاء۔ یہ خلافت کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ریاست حضور کے زیر انتظام تھی، اس میں حضور کا نائب کسی چنا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہاں بھی وہی سوال ہے، کیا حضرت صدیق اکبر نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا یا لوگوں کو اعتماد میں لے کر سنبھالا تھا؟ کیا جی؟ حضور نے بھی نامزد نہیں کیا، کھلا چھوڑ دیا، اشارات کر دیے تھے، لیکن نامزد حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا فیصلہ 3 مجلسوں میں ہوا ہے۔ خلیفہ بنی ساعدہ کی مجلس میں، شام کو مسجد نبوی کی مجلس میں، 3 دن کے بعد حضرت علی کی مجلس میں۔ وہاں انصار کے ساتھ الگ مذاکرات ہوئے ہیں، مہاجرین کے ساتھ الگ ہوئے ہیں، اہل بیت کے ساتھ الگ ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خلافت قائم ہوئی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ خلافت جبر سے قائم ہوئی تھی یا لوگوں کو اعتماد میں لے کے قائم ہوئی تھی؟ خلافت کیا ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ عام طور پر ہم مغالطے کے شکار خلافت کا معنی کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا ٹائٹل کیا تھا، لقب کیا تھا؟ خلیفۃ رسول اللہ۔ سرکاری منصب کیا تھا ان کا؟ خلیفۃ رسول اللہ۔ ان کے خط و کتابت پڑھے، ان عبداللہ ابی بکر ابی قحافہ خلیفۃ رسول اللہ فلان الا فلان، یا عن فلان الا خلیفۃ رسول اللہ۔ اور آپ کا سرکاری ٹائٹل کیا تھا؟ خلیفۃ رسول اللہ۔ مسند ابو یعلا میں روایت ہے، احکام السلطانیہ میں قاضی ابو یعلا نے، ایک آدمی آیا، یا خلیفۃ اللہ، حضرت صدیق اکبر نے ٹوک دیا، نہیں، لست بخلیفۃ اللہ، انا خلیفۃ رسول۔ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، اللہ کا خلیفہ پیغمبر ہوتا ہے، انا خلیفۃ رسول۔ تو پورے 2.5 سال ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ خلیفۃ رسول اللہ۔ لطف کی بات یا لطیفے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر جو خلیفہ بنے ہیں،
تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یا خلیفۃ رسول اللہ، یا خلیفۃ رسول۔ حضرت عمر کو الجھن ہوتی تھی کہ تیسرا کیا کہہ رہا ہے، یا خلیفۃ رسول، اور چوتھے کا کیا اثر ہوگا۔ حضرت عمر کو الجھن ہوتی تھی، بولتے نہیں تھے کیا، اور لیکن یا خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے، اور سرکاری منصب بنتا بھی وہی تھا۔ امیر المومنین کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا ہے؟ خالد بن ولید یا عمرو بن العاص، دونوں اکٹھے تھے، مصر سے آئے ہیں، پیش ہوئے، ان میں سے کسی نے کہا، زیادہ تر یہ عمرو بن العاص یا امیر المومنین۔ حضرت عمر چونکے، کیا کہا، وہ ڈر گئے، کیا کہا، میں کیا کہا، تمہارا کہا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ لال المومن ہم تو ہوگے، اب مومنین آپ ہمارے بھی، بس ٹھیک کہا، اب یہی کہا کرو۔ امیر المومنین یہاں سے شروع، لیکن یہ خلیفہ، خلافت کا معنی خلافت رسول اللہ کی خلافت نہیں۔ خلافت کی جو تاریخ فقہا نے کی، تمام فقہا، وہ سرخسی سے لے کر شور اللہ تک، خلافت کی تاریخ کیا ہے؟ امت کے اجتماعی امور کو سنبھالنا نیابتاً عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے اجتماعی امور کی سرانجامدہی، عدل، جہاد، انتظام، بیت المال، سارے اجتماعی معاملات کنٹرول کرنا، اس حیثیت سے نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلافت کی جو باقاعدہ تعریف کی جاتی ہے وہ بھی حضور کی نیابت ہے، خلیفۃ رسول۔ اب وہ کیسے قائم ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، میں نے خلافت کی نوعیت درج کی ہے۔ ہمارا جو حضور کے بعد خلافت شروع ہوئی ہے، یہ کس کی خلافت ہے؟ رسول، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے امت کے اجتماعی امور کو انجام دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اب ایک تھوڑی سی بات اور کر لیتے ہیں، خلافت کا انعقاد کیسے ہوتا ہے؟ مخالف کے پاس کی انعقاد خلافت کی صورتیں کیا ہے؟ یہ آج تک زیادہ دیر بعد آج تک دنیا میں خلافت ہے ہی نہیں ہے، دنیا میں کہیں خلافت ہے ہی نہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں خلافت کا ٹائٹل چلو برائے نام سے ہی ہے، برائے نام ہی ہو، خلافت کا ٹائٹل ہے۔ ہاں، دستوری طور پر خلافت کا ٹائٹل دعوی نہیں، کبھی دعوی نہیں کیا، کبھی خلافت کا اپلائی کریں گے، کوئی عمارت کا دعویٰ کریں گے۔ ہاں جی، ایران بوجھو تو جانے، ایران یہاں باقاعدہ سرکاری طور پر خلافت کا ٹائٹل ہے، امیر المومنین کا لقب ہے۔ ایران ایران وہ ولایت فقیہ ہے، ایران میں ولایت فقیہ، ولایت فقیہ ہے کیا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ایران کا تو پھر آپ کو سمجھاؤں گا کیا ہے، لیکن آج میں ایران میں ولایت فقیہ ہے، اصل حکمرانی امام غائب کی ہے،
حاکمیت اعلیٰ کس کی لکھا ہوا ہے؟ اصول حاکمیت اعلیٰ امام غائب، وہ تو غائب ہے، ان کی نیابت کون کرے گا؟ ولایت فقیہ، ولایت فقیہ جس فقیہ پر امت کے فقہا متفق ہو جائیں کہ یہ آیت اللہ العظمیٰ ہے، فقہا کی کونسل ہے وہاں، جنہوں نے خمینی صاحب کو آیت اللہ العظمیٰ بنایا تھا، ان کی وفات کے بعد کس کو بنایا ہے؟ خامنہ ای۔ اب وہ تیاری کر رہے ہیں، خامنہ ای صاحب کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں ان کی جگہ کو دیا ایک فقہا کی کونسل اپنا سربراہ منتخب کرتی ہے تو آیت اللہ العظمیٰ کہلاتا ہے، ولایت فقیہ کہلاتا ہے، وہ امام غائب کا نمائندہ ہے، ان کی غیبوبت کے زمانے میں یہ ولایت فقیہ اصل حاکم اعلیٰ ہے۔ اصل اختیارات کس کے ہیں؟ ولایت فقیہ۔ میں نے اصول اسٹڈی کیا ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے اس کو۔ اس وقت خامنہ ای صاحب ہے، اب پتہ نہیں کون آتا ہے، بیمار ہے بیچارہ۔ خیر یہ مراکش کی ہے، چھوٹا سا ملک ہے، مغربی ملک ہے، مغربی کنارے، وہاں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل عملاً ہے یا نہیں ہے سب پوری طور پہ، اور دنیا میں کہیں نہیں۔ دنیا میں خلافت کا انعقاد کیسے ہوگا؟ آج ایک سوال ہے، خلیفہ کیسے بنے گا؟ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ خلافت کا قائم کرنا امت کے اجتماعی فرائض میں سے ہے۔ تمام فقہا لکھتے ہیں، اور اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے وزارت الخلافہ عن خلافت الخلفاء میں کہ خلیفہ کا وجود کہیں ہو عمل امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں بھی خلافت عمل نہیں ہے تو پوری امت تارک فرض ہے۔ اس وقت کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم امت بحیثیت امت گنہگار ہیں، میں بھی شامل واقعی تھا۔ ترک فریضہ کے خلافت قائم نہیں ہے، قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم نہیں کر رہے۔ امت بحیثیت امت کبیرہ گناہ کی مرتکب ہے، تارک فریضہ ہے، صحیح پوزیشن اس کو ہماری یہی ہے۔ قائم کیسے ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اس پہ آج بات کر رہے ہیں یا اگلی نشست میں؟ جی فقہا نے کتنے طریقے لکھے؟ فقہی نقطہ نظر سے بات کرنا ہے۔ انعقاد خلافت کی کتنی صورتیں ہیں فقہا نے کتنی لکھی؟ تو کبھی یہ بھی پڑھ لیا کرو یار، اپنے ذہن تو پڑھتے رہتے ہیں ہم، یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ ہمارے لکھا ہے کتاب میں موجود ہے، انعقاد خلافت کی 5 صورتیں لکھی۔ سب سے پہلی، سب سے اولا، سب سے افضل حضرت صدیق اکبر والا طریقہ، امت کی اجتماعی ثوابت پر امت کے تمام طبقات کے باہمی مشاورت سے خلیفہ منتخب کیا ہے۔ جیسے صدیق اکبر کا امت کی اجتماعی ثوابت پر امت کے تمام طبقات کی باہمی مشاورت سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے، پہلا۔ دوسرا طریقہ، خلیفہ جو خلیفہ ہے اپنا کسی کو نام خلیفہ جانشین نام کرتا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کیسے ہوئی تھی؟
صدیق اکبر نے کیا کر دیا تھا؟ خلیفہ موجود خلیفہ کسی کو اپنا جانشین نامزد کر دے اس کی خلافت کی کیا وجہ ہے؟ دو، تیسرا خلیفہ کسی ایک بندے کو نامزد نہیں کرتا، ایک کونسل بنا دیتا ہے ان میں سے کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ حضرت عثمان کیسے ہوئی تھی؟ حضرت عمر نے گروپ بنا دیا، کتنے آدمی تھے؟ 6.5۔ خلافت کے لیے 6.5 آدمیوں کا 6.5 تھے۔ 6 کون تھے؟ عثمان تھے، علی تھے، سعد بن وقاص تھے، سعید بن زید تھے، اور کون تھے؟ طلحہ۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے جو بات کی، لیکن عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ مشاورت میں شریک ہوگا، خلافت نہیں ملے گی۔ یاد ہے نمبر اس کو میں جانتا ہوں۔ ہمارا بیٹا میرا عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ مشاورت میں شریک ہوگا۔ اس کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ مبصر۔ بطور رکن نہیں، بطور مبصر یہ 7 آدمی تھے جنہوں نے مشورے سے کیا۔ 7واں آدمی مبصر تھا، رکن نہیں تھا۔ یہ صراحت تھی کہ عبداللہ تمہارے ساتھ مشورے میں شریک ہوگا لیکن کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ کتنا طریقہ ہے؟ یہ بندہ نامزد نہیں کیا، گروپ بنا دیا، گروپ نے پھر مشورہ کیا۔ اس طریقے سے کون منتخب ہوئے تھے؟ حضرت علی کیسے ہوئے تھے؟ حضرت علی خود کیا کہتے ہیں میں کیسے ہوا تھا؟ جب حضرت معاویہ نے بیعت سے انکار کر دیا، حضرت علی نے خط لکھا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ استدلال کیا تھا؟ کیوں خلیفۃ المسلمین؟ مجھے کس نے بنایا ہے؟ موجود ہے یہ روایات میں بھی، ہماری روایات میں بھی۔ حضرت معاویہ نے انکار کر دیا نا، بیعت نہیں کرتا، پہلے قاتل عثمان کا فیصلہ کرو۔ حضرت علی نے خط لکھا تھا کہ میں باقاعدہ امیر المومنین ہوں، میری بیعت کرو پھر بات کرو۔ تو اس خط میں ذرا پڑھیں اپنی خلافت کی دلیل کیا پیش۔ میں جو عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں جو اصحاب شورا موجود تھے مجھے انہوں نے منتخب کیا۔ حضرت علی نے اپنی خلافت کا جواب کیا پیش کیا تھا؟ جو اصحاب شورا تھے، یعنی مجھے پارلیمنٹ نہ بنتی تو آج اسرائیلیوں پہ جو اصحاب شورا اس وقت موجود تھے مجھے انہوں نے، میں جائز خلیفہ ہوں، میری بات مانو تو شورا منتخب کرے۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 4 5۔ خلیفہ کیسے بنے؟ 20 سال امیر المومنین رہے، متفقہ بنے کیسے تھے؟ خلفاء میں سب سے لمبی حکومت کس نے کی ہے؟ معاویہ نے۔ 20 سال حکومت، 20 سال امت کے متفقہ امیر المومنین کی حیثیت سے 20 سال حکومت کی ہے۔ امت مانتی تھی، ساری امت مانتا، بھی مانتے ہیں۔ والی خلیفہ بنے کیسے؟ میرے سے وہ کیسے جس کو فقہا تعبیر کہتے ہیں دور قوت اقتدار پہ قبضہ کر لے اور امت تسلیم۔ اور اس کی تعبیر کیا کی ہے؟
کوئی 3 شرطیں ہیں. اہل آدمی تو خلافت اہل ہو، طاقت کے دور سے اقتدار پہ قبضہ کر رہے اور امت اسے تسلیم. حضرت معاویہ نے ذات پہ قبضہ تو حضرت علی کی بات خلافت نہ مان کر کیا تھا نا، طاقت کے دور سے تھا. حضرت حسن نے ان کے ہاتھ سے جب بیعت کی تو امت نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. حضرت حسن کی بیعت کے بعد حضرت معاویہ مصطفیٰ کبیر، اس کو فقہا نے کیا تعبیر کیا ہے؟ اہل آدمی اقتدار پہ قبضہ کر لے اور امت اسے کیا کر لے؟ قبول کر. 2 طریقے آج کل بھی 2 طریقے ہیں. ابھی یہ بات چل رہی ہے ابھی آج کل میں نے بھی ایک موقع پیش کیا ہے. ایک ہے عوام کو اعتماد میں لے کر اقتدار حاصل کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الیکشن. ایک ہے اقتدار پہ قبضہ کر کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے، اس کو کہتے ہیں ریفرینڈم. آپ سمجھ آئیے؟ ہمارے یہاں کئی دفعہ ہو چکا ہے. جاول حق نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا الیکشن کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے؟ ریفرینڈم کروایا تھا. یہ طریقہ کہ قبضہ کر کے عوام سے ووٹ کیا جائے، مجھے مانتے ہو؟ ریفرینڈم کروایا تھا. مشرف نے بھی ریفرینڈم کروایا تھا. مشرف نے بھی اقتدار پہ قبضہ کیسے کیا تھا؟ کیا کروایا تھا؟ ریفرینڈم کروایا تھا. جنرل سی نے مصر میں اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، کیا کروایا تھا؟ ریفرینڈم. الجزائر میں منتخب حکومت کو توڑ کر جرنیل نے قبضہ کیا تھا، کیا کروایا تھا؟ ریفرینڈم. یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ عوام کو اعتماد میں لے کر حکومت لی جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت پہ قبضہ کر کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے. آج کا فارمولہ یہ ہے. اس پر تازہ بات یہ ہے کہ ابھی افغانستان میں طالبان بڑھ رہے ہیں. آپ کی کون سی پڑی ہوئی ہے طریقہ؟ ہم قبضے کی حکومت تسلیم نہیں کریں گے، قبضے کی حکومت تسلیم نہیں کریں گے، اور تو ایک معاملہ پڑھ رہے ہیں کا طاقت کے زور سے حکومت تسلیم نہیں کریں گے، طاقت کے زور سے حکومت تسلیم نہیں کریں گے. میں نے بھی کل سوال اٹھا لیا ہے، چل رہا ہے. میں نے کہا ہمارے یہاں تو تسلیم کر لی تھی تم نے. ہمارے یہاں طاقت کے زور سے جاول حق نے قبضہ کیا تھا اور طاقت کے لیے قبضہ کر کے ریفرینڈم کرا کر تم نے مان لیا تھا. مشرف کا بھی مان لیا تھا تم نے، جنرل سی کا بھی مان لیا ہے، الجزائریوں کا بھی مان لیا ہے. اگر طالبان اقتدار پہ قبضہ کر کے ریفرینڈم کروا دے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سمجھ میں آئی ہے بات؟ یہاں تو تم کرتے ہو، 2 دفعہ تو ہمارے یہاں کر چکے. طاقت کا قبضہ تم نے کیا ریفرینڈم کی وجہ سے. مصر میں کر چکے ہو، الجزائر میں کر چکے ہو. اگر طالبان طاقت کے زور سے اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور لوئی جرگہ بلا لیتے، جو لوئی جرگہ خانوں سے بلا کے اعتماد ملے، تمہیں کیا تکلیف ہے یار؟ میری ٹویٹ چل رہی ہے. آج ایک بڑے عام رہنما تھا، آپ نے راستہ دے دیا ہے. میں نے کہا میں راستہ جان بوجھ کے دی ہے. کہتے ہیں ان کو بھی آپ نے راستہ دے دیا، کیا کرنا ہے؟ بات چل رہی. 5 طریقے ہیں. فقہا نے کتنے طریقے لکھے ہیں؟ عوام کے اعتماد سے، پوری امت کے اجتماعی صوت، خلیفہ کی نامزدگی سے، خلیفہ کی طرف سے شورا بنانے سے، یا شورا کے انتخاب سے، یا طاقت سے قبضے سے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ان میں سے درمیان کے 3 تو موقوف ہے خلافت کے ہونے پر. خلیفہ ہوگا تو نامزد کرے گا نا. نامزد کون کرے گا؟ خلیفہ ہے. وہ کمیٹی کون بنائے گا؟ شورا کون بنائے گا؟
یہ درمیان والے 3 طریقے تو جب تک خلافت وجود میں نہیں آ جاتی، نظام قائم نہیں ہو جاتا، درمیان والے 3 طریقوں میں سے کوئی قابل عمل ہے؟ پہلا اور آخری رہ جاتا۔ دو ہی صورتیں آج کے دور میں خلافت کے قیام کی، یا تو کسی ملک کی پارلیمنٹ اپنا نظام تبدیل کرے اور خلافت کا اعلان کرے اور عوام کے ریفرینڈم کے ذریعے لوگوں کو منتخب کرے، یا کوئی اہل آدمی یا گروہ اقتدار پہ قبضہ کرے اور عوام کا اعتماد حاصل۔ یہ عوام کا اعتماد حاصل کرنا صرف اقوام متحدہ کی بات کی ہماری شرط بھی ہے۔ فقہا نے قبضے کے زور سے قبضہ کرنے والے کے لیے 2 شرطیں لگائی۔ پہلی شرط خلافت کا اہل ہے شرعاً، دوسری بات اس کے قبضہ کرنے کے بعد امت اسے قبول کر، یہی ریفرینڈم ہے، اس کے قبضہ کرنے کے بعد امت اسے کیا کر لے؟ قبول کر لے، تب خلیفہ ہوگا۔ 2 ہی صورتیں ہیں، ایک صورت ہونے جا رہی ہے، دعا کرو کہ اللہ ہو جائے، اللہ دعائیں مانگو اللہ اس صورت نکال دے۔ قبضے کا اقتدار قوت کے ذریعے قبضہ ہوگا، لیکن اگر افغان طالبان قوت کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کر کے افغان قوم کو کسی طریقے سے اعتماد میں لے لیتے ہیں تو خلافت ہو جائے۔ خوش ہے، اہل تو ہے، اہل ہونے میں شک ہے، اہل تو ہے، قبضہ چاہیے اور اعتماد چاہیے، اللہ کرے۔ بہر میں نے خلافت کے حوالے سے کہ خلافت کا یہ نظم ہے، اب اس میں خلافت کے فرائض کیا ہیں انشاءاللہ اگلی اور کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے پہلے بتاتا نا، جب آئے تھے پھر لے لیتے بیٹھے بیٹھے۔ Yes, sir. That was this one. I can work for 2 over there. Kuch bhi nahi. Kuch nahi.